انفلیشن ہے وہ 39% کے قریب ہو گئی ہے اور جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 47% ہے. اور انفلیشن ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. انہوں نے غریب کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیا کہ آپ کے اوپر ٹیکسز لگے. عالمی مارکیٹ میں جب تیل کی قیمت کم ہوتی ہے ہمیں تیل کی قیمت کم نہیں ملتی. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. بجٹ کے لیے یہ ہماری دوسری سیریز ہے جس کو آپ نے جن لوگوں نے ابھی پہلی سیریز نہیں دیکھی اس سے اس کو کنیکٹ کر لیجئے. اچھا، دوسری سیریز سے پہلے میں کچھ اس کے پریامبل بتاتا چلوں، اور کیونکہ بجٹ ساتھ ساتھ آتا رہا اور اس کے اوپر جو میں نے سولوشنز آپ کو دینے ہیں وہ میں آپ کو کرنٹ کے ساتھ ملا کر، اپڈیٹس کے ساتھ ملا کر کے یہ کیا آپ کے اکانومی کے اندر اپڈیٹس کیا ہیں اور کیا ایگزیکیوشنز یہ نئی کر رہے ہیں اور یہ ایکچوئل پلان بی کی طرف جو جا رہے ہیں وہ اس کا کیا معاملہ بن رہا ہے. پلان اے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور پلان بی کی طرف یہ جا رہے ہیں اور وداؤٹ اینی پلاننگ جا رہے ہیں. یہ یاد رکھیے، جب آپ آئیڈیالوجیکلی جو ہے وہ شفٹ نہیں لیتے اور سوچ سمجھ کے شفٹ نہیں لیتے تو نہ پلان اے ہاتھ میں رہتا ہے نہ پلان بی ہاتھ میں رہتا ہے. یہ اس چیز کو آپ نے مکمل طور پہ ذہن میں رکھنا ہے. اب آتے ہیں جی، وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ بجٹ میں ایف بی آر کے نئے ٹیکسز مہنگائی کا پیش خیمہ ثابت نہیں ہوں گے. آن وٹ بیسس شی سیز دس آل کہ یہ پیش خیمہ نہیں ہوں گے اور کیا معاملات بنیں گے، کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 57 پروڈکٹس ایسی ہیں جو کہ کموڈٹی کی ضروری اشیاء جس کو آپ کو کہتے ہیں، جو کہ آپ کو ضرورت میں آنی ہے، ان سب کے پرائسز آل ٹائم ہائی ہو چکے ہیں اس ٹائم پر. وہ آپ کی غریب آدمی تو چھوڑے، امیر آدمی کی پہنچ میں نہیں رہے. میں نے بہت سارے جو ایلیٹس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کے اوپر اور گھروں کے اوپر جو اچھے متول خاندان ہیں اور گھرانے ہیں ان کے اندر ایک ٹائم کے اندر جب میں نے دیکھا ہے کہ وہ یعنی صرف چھوٹی چھوٹی گروسری کے لیے بھی 30-40 ہزار کھل رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے. اور امیر لوگ سارے چور نہیں ہوتے اور ٹیکس چور ہوتے ہیں اور جو ہے وہ سب لوگ بھی چور نہیں ہوتے. اس وجہ سے ہم اس ڈیوائیڈ کو قائم رکھیں گے. اچھا، اب کس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ مہنگائی بڑھے گی نہیں؟ کیونکہ کور انفلیشن ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی اور اس کا جو کنزیومر پرائس جو کنزیومر انڈیکس ہے اس کے مطابق آپ کی جو جنیرک انفلیشن ہے وہ 39% کے قریب ہو گئی ہے اور جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 47% ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ کے دوران وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ عالمی مہنگائی میں کمی کے بعد پاکستان میں بھی مہنگائی کم ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے یہ میں پوچھنا چاہوں گا. آپ کا سب سے بڑا ایشو عالمی مہنگائی سے تو ہے ہی نہیں. عالمی مارکیٹ میں جب تیل کی قیمت کم ہوتی ہے ہمیں تیل کی قیمت کم نہیں ملتی. ہمیں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت جب کم ہوئی ہمیں زیادہ دی گئی، اور یہاں پہ آپ لوگوں نے زیادہ اگر کم لے بھی لی تو آپ نے اس کا سارا بوجھ انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں اور اس کی غلط ٹائمز کے اوپر پرائس کو کم کر کے آپ نے ہمیں 150 کا کمی نہیں دی. آپ نے ہمیں فلیٹ 100 روپے کی کمی نہیں دی. آپ ہمیں 12 روپے 14 روپے یعنی ترسا کے آپ جو نا 11-12 روپے کی جو کمیاں کرتے ہیں وہ آپ نہ کریں تو بہتر ہے. بہرحال یہ جو معاملات یہ بنا رہے ہیں کہ یہ مہنگائی میں کمی ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہوا. اٹس آل فیک اینڈ فالس. انہوں نے بتایا کہ بجٹ میں ایف بی آر نے 223 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی تجویز دی ہے. اس سے زیادہ لگا دیں، آپ وہ لگا رہے ہیں. 88% نئے ٹیکسز ایسے ہیں جو براہ راست ٹیکس ہیں، لیکن ایف بی آر کے نئے ٹیکسز مہنگائی کا پیش خیمہ ثابت نہیں ہوں گے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ وجہ اس کی بڑی زبردست ہے. آپ نے ان کا لاجک نہیں سمجھا. انہوں نے غریب کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیا کہ آپ کے اوپر ٹیکسز لگیں، کیونکہ آپ نے 30,000 تھا 2,000 انہوں نے کہا کہ منیمل اجرت ہوگی. منیمل اجرت کو دیکھتا کون ہے، کون اس کو مانیٹر کرتا ہے، کون اس کو دیکھتا ہے؟ حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو جس طریقے سے ہوگا، کوئی ٹیکس نیٹ کے ذریعے تو 32,000 نہیں دے گا. اس کو ایک وربل بات طے ہوگی کہ تینوں رکھ لے، وہ اس کو تنخواہ مل جائے گی. اب 2,000 زیادہ ملتی ہے کم ملتی ہے اس کو چیک کرنے والا کوئی نہیں. آپ کے مینیجریل ایشو اتنے زیادہ ہیں، آپ کے بیوروکریٹک ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ یہ آپ معاملہ بہتر نہیں کر سکتے. So that's all false statement یہ جو مہنگائی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. مہنگائی اتنی بڑھے گی کیا آپ کی سوچ ہے. اب رہا بات کہ سارا دار و مدار دو باتوں پہ ہوا کرتا ہے عام طور پہ. ایک تو رہی انفراسٹرکچر، اور انفراسٹرکچر سے بھی زیادہ اس ٹائم پر جو ہے ہمیں پاور کی ضرورت ہے. اس کے لیے ڈومیسٹک پروڈکٹ کی کوئی بھی آپ کو جو ہے
وہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ یا ڈیولپمنٹ کی آئیڈیا یا سی پیک کے اوپر زور یا یعنی ڈومیسٹک پروڈکٹ کتنی ہوں گی یا اکنامک زونز کے اندر یا ریجنل یا جو نیشنل گریڈ کے اندر کیا معاملات ہوں گے، یعنی مکمنداس میں کیا ہو رہا ہے یا باقی جو مین اکنامک زونز ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے، کتنے پرسنٹ انڈسٹری آ چکی ہے. جیسے ایک زمانے میں مجھے پتا تھا کہ 7,000 کمپنیز کام کر رہی ہیں، ان میں سے کافی ساری تو چلی گئی تھی. اس کے بعد کیا کیا بن رہا ہے یہ ایسا کچھ نہیں بتایا گیا. بہرحال ریفائنریز کتنی آ رہی ہیں، میں یہ نہیں پوچھوں گا پاکستان کی ریفائنریز کی جو ہے وہ معاملات کیسے ہیں. مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے قطر ریفائنری لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا، سعودی لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا، ایران کوئی ریفائنری لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا. جب تک وہ نہیں لگائیں گے، میرے پاس جو روس سے تیل آئے گا وہ کروڈ آئل ہے، اور وہ کروڈ آئل آئے گا تو اس کے اوپر مجھے کیا پرسنٹ پڑے گا. مجھے اگر $8 سستا بھی مل رہا ہے اور انڈیا سے کمپیریزن میں وہ یقیناً پھر بھی زیادہ مل رہا ہے، یعنی وہاں پہ تو 40 میں مل رہا ہے، میں 52 میں لے بھی لوں گا، تو مجھے مزید اس کو ریفائن کرنے کے لیے کوئی پروسیس چاہیے یا نہیں چاہیے. اور جو میرے پاس اویلیبل 4 ریفائنریز ہیں وہ کیا کر لیں گی. اس کے اوپر مملکت جو وزیر مملکت ہیں مصدق ملک، اچھا میں ہمیشہ بتاتا ہوں، تنزیہ سمجھ لیں، سرکیسٹک سمجھ لیں، ایک مصدق ملک تھا جس نے آئل نیشنلائزیشن کا چیتا تھا، اور اس نے ایران کو اتنا بڑا کر دیا تھا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ایک آدمی کو انسٹال کرنا پڑا اس کی مقبولیت کو کے گراف کو 90% سے ریورس کرنے کے لیے، یعنی اتنی محنت کرنی پڑی. ایک وہ مصدق ملک تھے جنہوں نے آئل نیشنلائزیشن کے ساتھ ایران کو اونچا کر دیا. ایک یہ مصدق ملک ہیں جن کو نہ آگا پتہ نہ پیچھا پتہ، یہ ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے میں. بہرحال ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی ضرورت کا 1/3 خام تیل روس سے لینا شروع ہو جائیں گے تو قیمتوں میں بڑا فرق آئے گا. یہ جو تیل آنا ہے آپ کا روس سے، جو اب اطلاع کے مطابق پہنچ گیا ہے کراچی، تو کس ریفائنری میں جانا ہے اور کس بھاؤ کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کتنا پیسہ لگنا ہے، یہ آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انٹرنل ریویو کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ اس قابل ہیں ہی نہیں. اب اس کے اوپر اگر یہ آتا ہے اور اس کے اوپر مہنگائی اگر تیل کی کمی آ جاتی ہے تو ہمیں امپیکٹ نظر آ جائے گا. اگر ہمیں ویٹ کر کے انتظار کرنا ہے تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. بہرحال تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا بڑا فرق آئے گا اور اس کا اثر لوگوں کی جیب تک پہنچے گا یا نہیں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ 1/3 خام تیل رعایتی قیمتوں پر روس سے آئے. جب اپنا ہدف حاصل کر لیں گے تو تیل رعایتی قیمتوں پر ہوگا. یہ مصدق ملک صاحب چھڈو بھی بہت ہے. انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ بات کی تھی کہ 35% جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اسمگلڈ آئل ڈیزل جو ہے وہ ایران سے آ رہا ہے. تو بارٹر ٹریڈ کے اندر ہم نے جو ہے وہ 100,000 بیرل جو ہے وہ پر ڈے کے حساب سے ہم لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اور پھر ہمارے اگر قیمتیں یہ جو اسموتھ ٹرانزیکشنز رہیں تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. یعنی ایسی باتیں کرنا، یعنی ایسے پرکارے چھوڑنا ان کے اوپر ختم ہو چکی ہے. یعنی معیشت جو ہے وہ فکٹیشیس آئیڈیاز پہ چل رہی ہیں. یعنی اسموتھ ٹرانزیکشن ابھی ہے نہیں، پتہ نہیں ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن بہرحال یہ آئیڈیا بہتر ہے. دیکھیں یہاں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ 65% اگر آپ کا ڈیزل ایران سے آ جاتا ہے تو یہ لاجسٹکلی تو بڑا وائبل ہے. ادھر سے آپ کے جو ہے وہ LPG بھی آ رہی ہے اور باقی دونوں چیزیں بھی آ رہی ہیں، وائبل ہے تو وی ڈونٹ مائنڈ. لیکن انہوں نے کتنا کٹ لگانا ہے، انہوں نے کتنا نقصان کرنا ہے، انہوں نے کتنی ریفائنریز کا کرنا ہے. مجھے رشیا کے اوپر کوئی شک نہیں، مجھے ایران کے اوپر بھی کوئی شک نہیں، مجھے تو اس پہ شک ہے ہی نہیں کہ انہوں نے تو اپنا گیس لائن پروجیکٹ مکمل کر دیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا. مجھے اس پہ شک ہے، مجھے خرم دستگیر صاحب پہ شک ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا. اور ہر اس گورنمنٹ کے اوپر جو ہر جمہوری گورنمنٹ ہے ان کے پاس یہ ول اور اسکل ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو آگے ٹرانسفارم کر سکے. انیشلی میں آپ کو بتاؤں اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے اوپر آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. صرف مشرف دور کا ایک واقعہ ہے کہ چند جو انٹرپرائزز تھی وہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے اوپر اس نے ہاتھ ڈالا تھا اور پرائیویٹائز ہوئی تھی. اور ان کے اوپر سب سے زیادہ جو بات کی جاتی ہے کہ جاتے جاتے جو انہوں نے وہ جو کام نہیں کیا وہ یہ تھا کہ وہ کالا باغ ڈیم بنا سکتے تھے اور انہیں بنانا چاہیے تھا. یہ وہی ہو سکتا ہے اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا یہ ایسے ہی ہوگا اگر کوئی ہوا تو. اچھا اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ تیل کی رعایتی قیمتوں پہ ہوگا کہ اصل قیمت پر اس وقت نہیں بتایا جا سکتا، تاہم اس کا بہت بڑا فرق آئے گا اور اثر لوگوں کی جیب تک پہنچے گا.
رپورٹس کے مطابق خام تیل کا G7 ممالک کی جانب سے $60 فی بیرل کی قیمت کی حد کے مقابلے میں تقریباً 52 سے $50 فی بیرل پر آیا. لہٰذا اس قیمت پر فرنس آئل کی قیمت جو ہے وہ پازیٹیو ٹریجیکٹری میں جا سکتی ہے. فرنس آئل پہ میرا پھر دوبارہ سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ فرنس آئل از اونلی فار دا انڈسٹری. تو اب انہوں نے خالی انڈسٹری کے لیے اگر لیا ہے تو اس کی کنزمپشن انہوں نے کیلکولیٹ کر لی ہے یا ایویں چھکا مارا ہے. اور اگر چھکا مارا ہے تو پھر انہوں نے تیل کی قیمت دے تو لی, اس میں جو آپ کو جو پیمنٹ کی ہے وہ ڈالر پہ پیمنٹ کی ہے. اس کے بارے میں ڈیٹیل وہ شیئر ہی نہیں کر رہے, وہ آپ کو عوام کو بتانا نہیں چاہتے. پاکستان اپنے خام تیل کا 70% درآمد کرتا ہے, جس پہ RL نیشنل ریفائنری لمیٹڈ, پاک عرب ریفائنری لمیٹڈ اور بایوکو پیٹرولیم ریفائن کرتے ہیں. بقیہ 30% مقامی طور پر مقامی ریفائنریز بشمول اٹک ریفائنری لمیٹڈ کے ذریعے تیار اور بہتر کیا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ جو آپ کے سامنے میں نے یہ جو چیزیں رکھی, اب یہ کس حد تک اور کہاں تک پہنچیں گی, اب میں چند چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں پیش کرنے لگا ہوں. وہ یہ کہ ہم نے سب سے پہلے جو چیزیں بنانی تھیں وہ ہمارا جو ٹیکس ہے, وہ یہ جو ٹیکسز اور بجٹ کے بارے میں بتا رہا تھا سب, لیکن یہاں پہ دو چیزیں کنفیوز ہو رہی ہیں. ایک تو آپ کا ٹیکسز جو آپ لگا رہی ہیں سارا کا سارا بوجھ ہے. میں سب سے پہلا آپ کو نیٹ رزلٹ بتانا چاہتا ہوں. lowering the tax is the better idea, is all the way good idea, کیونکہ اگر آپ جب تک lowering the tax نہیں کرتے آپ کو بڑا نیٹ نہیں ملے گا, لوگ خود بخود نہیں ہوں گے. اس کو پول یا پش کہتے ہیں. اچھا, پاکستان جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے 10% of the tax of its GDP according to the common estimate. اب اس کے اندر جو اگر رفلی اگر میں دیکھتا ہوں تو اگر 300 بلین اکانومی ہے تو اس میں سے 10% جو ہے وہ آپ کی اراؤنڈ 9 ٹریلین روپی کا جو ہے وہ ٹیکسیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا سب سے پہلے چیلنج ہے ایکوریسی آف ڈیٹا, کہ آپ کے پاس کتنے % ایکوریٹ ڈیٹا ہے, جس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب چھلانگے مار رہے ہیں کہ کیا معاملہ بنے گا. تو اس کا سمپل سلوشن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لو ٹیکسیشن بٹ براڈ ٹیکس بیس نیٹ, یعنی یہ عائشہ غوث بخش پاشا کے لیے میں اپنی یہ جو آپ کے سامنے یہ ریکارڈنگ جس کا سیکول 2 ہے یہ میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں, اس میں پہلا سولوشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لو ٹیکسیشن بٹ براڈ نیٹ بیس ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے جی انکلوژن آف پروونشنل اٹانومی ٹو انشور ٹیکس کلیکشن. پروونشنل نہیں ہے, آپ زراعت کا ٹیکس بھی لے رہے ہیں اور زراعت کا ٹیکس آپ کا جو ہے وہ حکومت پنجاب لے رہی ہے, FBR کو کلیکٹ نہیں ہو رہا. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کا سندھ کا جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, اس کے بعد KP کو نہ ہونے کے برابر کر دیتے ہیں اور بلوچستان کو زراعت کے مد میں رکھتے ہی نہیں ہیں. چنانچہ آپ کو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو فیڈرل ریونیو نہیں لے رہا, آپ کا پنجاب ریونیو جو ہے وہ آپ سے زراعت ٹیکس لیتا ہے. کون کہتا ہے کہ زراعت پر ٹیکس نہیں ہے؟ چنانچہ اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور چاروں صوبوں کے اندر میں تو چاہوں گا کہ جو ہے وہ جو اٹانومی ہے اس کو بڑھایا جائے, لیکن ٹیکس نیٹ اسی طرح ہوگا. تیسری بات یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ ٹیکس پیئر مسٹ بی ریڈیوس. یہ امپورٹنٹ طریقہ ہے. یہ ٹیکس دینے والے ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ٹیکس لینے والے جو ہیں وہ ان کے پاس ظلم یہ کرتے ہیں کہ ان کو ڈرا رہے ہیں, ہراسمنٹ کر رہے ہیں. ٹیکس ہراسمنٹ کے خلاف ہوں میں شدید قسم کا. آپ کو ریفارم کچھ نہ کریں, آپ ریسٹرکچرنگ اتنی کر لیں کہ آپ یہ معاملہ نہ بنائیں. آپ ہراس کر رہے ہیں, آپ ان کو نوٹیفیکیشن بھیجتے ہیں, پھر آپ ان کی جائیدادوں, پھر بھائی کے نام کتنی جائیداد تھی, آپ کے دادے کے نام, پردادے کے نام, پھر وہ بک گئی تھی, پھر اس کی آپ نے جو ہے وہ اس زمانے میں آپ نے FBR کو جمع کیوں نہیں کرائی, تو پھر اس کی نوٹیفیکیشن. ایک غریب آدمی جب فائلر ہوتا ہے تو اس کو پریشان نہیں کرنا. جو ٹیکس کٹوا کے آپ کے پاس آ رہا ہے اور فائلر ہو رہا ہے اس کو فائدے بتائیں, انسینٹیو بتائیں, اور شروع کے اندر آپ سارے کے سارے انہیں انسینٹیو گنوائیں. ایک اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. مڈل مین ان دا ایگریکلچر سیکٹر, جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو کر رہا ہوں, آر آپریٹنگ بٹوین دا فارم اینڈ ریٹیلر مسٹ آلسو بی انکلوڈیڈ ان دا ٹیکس. اب دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر فارم جو ہے اور اس کے اندر ریٹیلر کے درمیان, اس کے اندر آپ نے ٹیکس نیٹ میں نہیں ڈالا ہوا. اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے آڑتی جو ہیں اس کے اندر یہ بہت بڑا کام کر جاتے ہیں. یہ انہی کا پورا کارٹل بنتا ہے, اور کارٹل اس طرح مضبوط ہے کہ یہ کہیں اور ادھر ادھر نہیں جا سکتے. میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ آج بات نہیں کرنے لگا, میں نے آج آپ کے سامنے یہ والا جو ہے وہ شیئر کر دیا, لیکن اس کے اوپر میں آپ کو دو باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ جو ایکول سائز ہے یعنی ٹیکس کی مد کے اندر، ایک تو ہر شعبے کو جو ہے وہ آپ دیکھیں، ہر شعبے کے اندر جتنا آپ نے بہتر کرنا ہے، اور جس ایریا کو چلیں آئی ٹی کو اٹھا دیں، ایگریکلچر کو اٹھا دیں، لیکن اس کے لیے فارمرز کو، چھوٹے فارمرز کو، اور اس کے اوپر پھر ایک لمٹ لگائی جائے کہ کہاں تک آپ ایگزمپشن کرنے لگیں، اور انیشیٹ کرنے کے لیے 5 سال کی ایگزمپشن دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے جاگیردار ہیں جن کو انہیں مزارے آگے سے رکھے ہوئے ہیں اور ان مزاروں کو کچھ نہیں ملتا، وہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے۔ دوسرے امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹرکٹ ٹیکسیشن امپلیمنٹیشن پالیسی ڈاکومنٹ دا اکانومی تھرو نادرا، یہ اب کیونکہ نادرا کے ساتھ اس کو ان لنک کرنے کی بات شبر زیدی نے بھی کی تھی، چنانچہ ان کو بہت زیادہ سراہا نہیں گیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ انکریز دا پولیٹیکل ول ٹو امپلیمنٹ ٹیکس ریفارمس، اس پہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور بہت زور سے بیٹھنے کا پڑے گا۔ پھر میں چند اور سولوشن آپ کو دے دوں، وہ یہ کہ انکم ٹیکس آن دا ایگریکلچر سیکٹر، آئی ایم مچ آف دا، ابھی نہیں لیکن انیشلی جو ہے وہ آپ بڑے جاگیرداروں کے اوپر، جو بڑی لینڈ اونرز ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں۔ جس طریقے سے میں اس کا ایگزامپل آپ دے دیتا ہوں، آپ کہیں گے کہ غریب کو چھوڑ کے امیر کو پکڑ کے میں کوئی یہاں پہ سوشلزم یا نہیں کھیل رہا، میں صرف آپ سے اتنا ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی بڑی کمپنیز ہیں یعنی میگنیچیوڈ کے حساب سے، جیسے انہوں نے سلیبس بنائی ہیں، یہ سلیب ٹھیک ہے، یعنی 15,000 سے اوپر، 15 کروڑ سے اوپر کی جس کی ہے، 20 کروڑ سے اوپر کی جس کی ہے، 45 کروڑ سے اوپر جس کی ہے، 40 کروڑ ماہانہ آمدنی جس کی ہے، یا 1 ارب کے قریب جس کی آمدنی ہے، اس کے اوپر اتنا آپ لگا لیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جو بڑی کمپنیز ہیں جو کہ اربوں روپے تک کما سکتی ہیں یا کروڑوں یا 50 کروڑ سے اوپر ان کا ٹرن آؤٹ ہے آپ کا اس کا ماہانہ، تو اس کے اوپر انہوں نے تقریباً 3% سے بڑھا کر 6% کر دیا ہے۔ سیم ایز دا وے بڑے جتنے بھی جاگیردار ہیں، فار ایگزامپل ان کے مربع آپ کاؤنٹ کر لیں، 100 ایکڑ سے اوپر جو بھی جا رہا ہے اور 50 ایکڑ سے جو اوپر جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ اس لائک وائز جو ہے اس مد کے اندر لے آئیں اور ٹیکس نیٹ میں ان کو شامل کریں۔ ادھر سے جو نیچے کام کر رہا ہے فارمر، اگر حکومت نے اس کو وہ دے دی ہے کہ اس کے اوپر کرے، اور اس کا نیٹ ویلیو جو لینڈ کی ہے وہ تو اس کے پاس رہے گی، اس کے اوپر جو کھپت ہے اور جو اس کے فرٹیلائزرز ہیں اور فلاں اس کی سبسڈیز اگر اس کو ملتی ہیں وہ الگ بات ہے۔ ہاں بیج آپ ضرور دیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پاکستان کے اندر ریسرچ وغیرہ تو ہو نہیں رہی ابھی فی الحال، میں ٹیکس پر رہنے دیں۔ اچھا، پولیٹیکل ول جو ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں پولیٹیکل ول نہیں ہے، پولیٹیکل ول جو ہے وہ زبردستی سے جھٹکا سسٹم جو آپ نے اسحاق ڈار صاحب لگا رہے، اس طرح نہیں، بالکل اس طرح نہیں کہ اس کو آج آئی ٹی پہ چھوڑ دیا، پھر ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ جو ہے وہ ان کو آپ کیوں ایگزامپٹ کریں گے جی؟ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا کٹ ہے، اور ایگریکلچر کو انہوں نے برباد کیے، تو آپ کو چیک کرنا پڑے گا اگر انہوں نے زرعی زمینوں کے اوپر جو سوسائٹیز بنائی ہیں تو اس کو کتنا بڑا ان کو جو ہے وہ آپ کے نیٹ میں آنا پڑے گا اور کتنا ٹیکس دینا پڑے گا، دیٹس اے ڈفرینٹ گیم۔ لیکن پولیٹیکل ول جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت لازم ہے۔ اس کے بعد میں پھر کسی دن بات کروں گا، لیکن 2 چیزیں اور کہ ریڈیوس انٹرسٹ ریٹ، اور پلس جو ہے وہ آپ کو اپنے روپی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ معاملات بنانے پڑیں گے۔ اس سے آپ کے جو ہے وہ جو ایکسپینڈیچر ہیں، جو کریٹیکل ایکسپینڈیچر ہیں، وہ کم ہوگا۔ پلس جو ہے دا ریالٹی آف دا 90% آف دا میسز پے ٹیکسز وچ از تھرو انڈائریکٹ ٹیکسز، یہ میرا آپ سے امپورٹنٹ ترین مطالبہ ہے کہ 90% لوگ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی ریفارم ریسٹرکچرنگ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، جو کہ this concludes basic purchase from the bottle of water موبائل کارڈز، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کئی دفعہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 60 کا کارڈ ہے یا 50 کا کارڈ ہے اور 50 آپ ٹیکس لے لیتے ہیں، اور کسی زمانے میں مجھے 25 تک تو پتہ تھا، آپ پتہ نہیں آپ کتنا کاٹ رہے ہیں اور کس طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ آپ جتنا کم ادھر آپ نے بڑی کمپنیوں میں 3 سے 6 کیا، ادھر انہوں نے آپ کو 50 کا کارڈ لوڈ ہوگا اور 50 کا آپ کا ٹیکس کٹ جائے گا۔ یہ اس چیز کو بیلنس نہیں ہوگا، یہ آپ کے سارا کا سارا 90% آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز کے ساتھ عوام پر پریشر ہے، یہ عوامی بجٹ نہیں ہے۔ یہ ٹیکس کی سیریز پہ آج میں ختم کرتا ہوں، اگلی میری گفتگو جو ہے وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پر ہوگی۔